میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظالم جب ظلم کرتا ہے نا تب خود کو طاقتور سمجھتا ہے، کبھی سامنے آ کر ظلم کرتا ہے اور کبھی پیٹھ پیچھے ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے مکر و فریب کو دنیا نہیں جانتی۔ تو میرے کریم نے اس کی سوچ کو پہلے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اللہ کو غافل گمان مت کرنا۔ ظلم کرنے والا جب ظلم کرتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ جانتا ہے اس کے ظلم کو، لیکن اگر ڈھیل دے رہا ہے تو اس دن کے لیے ڈھیل دے رہا ہے کہ جب میرا مولا پکڑ فرمائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے چھوڑا نہیں سکے گی۔ اس لیے ایک تسلی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب بھی کوئی ظلم کرتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے میں طاقتور ہوں، اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس پاور ہے، اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس فوج ہے، اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے میری رسائی بہت دور تک ہے، اس وقت اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، میرے پاس پاور ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کر کے کسی کے حوالے نہیں کر دیا کہ جس کی سمجھ میں آئے وہ اس کے ساتھ سلوک کرے، نہیں، اس نے پیدا کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، ساری کائنات کا پالنے والا اللہ ہے۔ اے بندے تو یہ نہ سوچ کہ تو طاقتور ہے تو تجھ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا طاقتور ہے، اور جب وہ انتقام لیتا ہے تو اسے انتقام کی تاب لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دنیا میں ہر ظالم کے انجام کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں، تاریخ کے اوراق میں پڑھ سکتے ہیں۔ یزید کا انجام بھی آپ سمجھ لیں، کتنا خطرناک انجام ہوا، کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے وہ مرا، اور کب تک اس کی حکومت رہی۔ آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو صرف ایک صاحبزادے رہ گئے تھے، حضرت امام زین العابدین، اور یزید جب بیٹھا تھا تو اس وقت اس کے کتنے بچے تھے؟ 15 تو لڑکے تھے اس کے، لیکن آج یزید کی نسل تلاش کرو نہیں ملے گی، اور حسین کی نسل تلاش کرو۔ یہ بات یاد رکھیں، ظلم کرنے والا چاہے وہ کسی جانور ہی پر کیوں نہ ہو، اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، ٹھنڈی کا موسم تھا، ایک اللہ کے برگزیدہ بندے اپنے گھر کی چار دیواری میں، کوئی بستر ان کے پاس نہ تھا، گونی تھی، گونی، اسے انہوں نے بچھایا، اور بچھانے کے بعد وہ سوئے تو گونی میں چونٹیاں تھیں جو وہ اللہ والوں کو کاٹنا شروع کر دیتی ہیں۔ جب چونٹیوں نے کاٹنا شروع کیا تو وہ اللہ والے پریشان ہوئے، اور دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں ان چوٹیوں کی تکلیف کی وجہ سے کیسے سو پاؤں گا، ٹھنڈی بھی کڑاکے کی، زمین پر سو نہیں سکتے تھے۔ تو وہ اٹھے اور گونی کو لے کر دروازے کے باہر پہنچے اور گونی کو انہوں نے جھٹک دیا۔ جب گونی انہوں نے جھٹکی تو جتنی بھی چونٹیاں تھیں، اب آپ سمجھ سکتے ہیں چونٹیوں کی سائز، ان کی طاقت، جھٹکتے ہی ساری چونٹیاں زمین پر آ گئیں۔ اب اس کے بعد وہ گونی لے کر کے بچھاتے ہیں اور بچھا کر کے گونی پر سوتے ہیں، تو اب تو پہلے سے زیادہ نیند نہیں آ رہی، اس لیے کہ ضمیر زندہ تھا۔
ضمیر زندہ تھا تو اندر سے دل نے کہا نادان تیرے جسم پر گوشت بھی ہے، تو چار دیواری میں بھی ہے، جسم پر لباس بھی ہے، جسم میں ہڈی بھی ہے، اس کے باوجود بند کمرے میں لباس کے بعد گوشت کے بعد بھی تجھے ٹھنڈی لگتی ہے۔ ذرا چونٹی کے بارے میں تو سوچ، نہ اس کے بدن میں ہڈی ہے، نہ گوشت ہے، نہ لباس ہے، اور گھر کے باہر جا کر کے تو نے اسے جھاڑ دیا تو ان چونٹیوں کو کتنی ٹھنڈی لگتی ہوگی۔ بس یہ خیال آیا تو دل نے کہا کہ شاید مجھ سے بہت بڑی غلطی، بلکہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہوئی کہ میں طاقتور تھا، میں نے چونٹیوں پر ظلم کیا، مجھے چونٹیوں کو اس طرح سے نہیں باہر پھینکنا چاہیے تھا۔ گونی اٹھاتے ہیں باہر رکھ دیتے ہیں، تھوڑی دیر میں ساری چونٹیاں اس گونی پر آ جاتی ہیں، وہ گونی کو لے کر کے پھر اندر آتے ہیں اور سوتے ہیں تو آنکھ لگ جاتی ہے، آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب چونٹیاں نہیں کاٹ رہی، اب چونٹیاں نہیں کاٹ رہی، آنکھ لگ جاتی ہے۔ آنکھ لگتے ہی غیب سے آواز آتی ہے۔ کیا آواز آتی ہے؟ وہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے میرے بندے، غور سے سنیے گا، میرے بندے تو طاقتور ہو کر میری مخلوق جو چونٹی سب سے کمزور ہے تو نے اس پر مہربانی کی۔ میں تجھ سے طاقتور ہوں، سب سے طاقتور ہوں، میں تجھ پر یہ مہربانی کرتا ہوں، تیرے اس عمل کو قبول کر کے تیری بخشش فرما دیتا ہوں۔ نظام بتایا گیا، اگر ضمیر زندہ ہے تو ظلم کرنے والا چین کی نیند نہیں سو سکتا۔ ظلم کرنے والے کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، ظلم کرنے والے کا چین ختم ہو جاتا ہے، ظلم کرنے والے کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کونوا عبد اللہ مظلوما، اللہ کے مظلوم بندے بن کر کے رہو۔